مجھے یہ بتائیے شریف افضل مروت صاحب، ایک تو کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 خواتین کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور وہ کل کہہ رہے تھے کہ آج بھی انہوں نے پریسر میں بھی کہا، ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ وہاں سے پیمنٹس لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ان کو معاملہ نہیں ہوا، تو وہاں سے 26 نومبر کے بعد جب بشا بی بی کے پی ہاؤس گئی تھیں، سی ایم ہاؤس گئی تھیں، تو وہاں سے پھر یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ ایک تو اس پہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تحریک انصاف کے لیے علی امین گنڈپور کو ہٹانے کا یہ فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا آپ کی نظر میں؟ یہ جو آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات کی ہے، یہ جو 2 خواتین کی بات کی ہے، پیسے یا پیمنٹ جو ہے یہ تو میرے خیال میں الزام تراشی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 26 نومبر سے بشا بی بی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور علیمہ خان سے ویسے ہی، اور بعد میں علیمہ خان سے بھی خراب ہو گئے۔ سوشل میڈیا جو ہے 1 سال سے ان کے پیچھے لگا پڑا تھا، پی ٹی آئی کا ان کو غدار بنا چکا تھا، پبلکلی اس کی بڑی ہی کردار کشی کی گئی، اور حکومت کے اندر جو ہے دڑے خود ان کی بھی لاپرواہی کی وجہ سے دڑی بندی مضبوط ہوئی۔ صوبائی صدر ان کے مخالف تھے، اسد قیصر صاحب، شاہرام ترکی صاحب، عاطف خان صاحب، یہ بہت ساری باتیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صوبائی سیاست کے بجائے ضلعی سیاست کو ترجیح دی، اور وہ ایک ان کے لیے یہ چیز بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ نہیں، کوئی ضلعی سیاست میں تو یہ نہیں تھے، یہ تو ویسے غلط بات ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پھر آخر میں محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا۔ اوورآل خان صاحب انہی باتوں پہ چلتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور خان صاحب کی ذہن سازی تھی۔ خان صاحب یہ فیصلہ بہت پہلے کا کر چکے تھے، اچھا، حتیٰ کہ جب بشا بی بی سزا ان کو سنائی گئی اور جیل چلی گئی تو خان نے پھر ان کو آدمی بھیجا اور ان کو کہا یہ آپ نے کرایا ہے، علی امین خان کو کہا یہ آپ نے کرایا ہے؟ ہاں، اچھا۔ بعد میں خان کے ذہن میں یہاں تک ڈالا گیا کہ جی 26 نومبر کے حادثے کی پیچھے بھی علی امین خان کا ہاتھ ہے۔ یہ سارے الزامات جو ہیں خان تک پہنچائے گئے۔ بہرحال خان صاحب ایک مائنڈ بنا چکے تھے، اور اخیر میں جو آخری ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی جو مداخلت ہو رہی ہے میرے کام میں اور پارٹی کے امور میں جو مداخلت ہو رہی ہے اور جو سوشل میڈیا کر رہا ہے، اس کے پیش نظر میں آپ کی رہائی 1.5-2 سال میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو لہذا یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا تھا خان کے لیے۔ اب یہ وہ وجوہات تھی جس پہ خان نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب علی امین خان کا چیپٹر کلوز ہے۔ جہاں تک نئے وزیر اعلیٰ کے اچھے اثرات صوبے پہ ہونے کا تعلق ہے، نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں 2-3 چیزیں تو مانی پڑے گی۔ علی امین خان کو ایک تجربہ تھا، پارلیمنٹیرین رہے تھے، وفاقی صوبائی وزیر رہے تھے، لچک رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ جی جو جن حالات سے پی ٹی آئی 2-4 ہیں، کے پی میں واحد حکومت ملی تھی اور اس میں انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں توازن کے ساتھ معاملات چلائے تاکہ وفاقی حکومت کے ساتھ ٹیڑھا نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ہارڈ کور لوگوں نے جو ہے اس سے تشبیہ دی کہ جی یہ باغی ہو گئے یا خان سے وفاداری نہیں نبھا رہے ہیں۔ ادروائز یہ میرے خیال میں ذہانت کبھی اور وزڈم کا تقاضا تھا کہ وہ اس طرح پرفارم کرتے۔ اب جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، نوجوان ہیں، جذباتی بھی ہیں، بالکل ڈائی ہارڈ بھی ہیں، اور یہ سوچ جس سوچ کے تحت علی امین خان نے 2.25 سال حکومت کی، یہ سوچ وہاں نہیں پائی جاتی ہے، اور لازماً یہ اب نئے بنے گے اگر معاملات ان کے لیے اسی طرح چلے جس طرح نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ بن گئے تو لازماً یہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خان کی توقع ہے کہ کوئی ایجیٹیشن اسی طرح کی زبردست بنے کہ اسلام آباد جو ہے وہاں سڑکوں پہ عوام نظر آئے۔ اچھا، اور یہی بنیادی محرک ہے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا جو خان کی نظروں میں جو ہے بڑا جفاکار اور بڑا مطلب ہے کہ بیرسٹر عقیل صاحب، ایک تو کل تک جب ہماری بات ہو رہی تھی آپ کے کچھ رہنماؤں سے، اختیار ولی صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ویل ویٹ اینڈ واچ، لیکن آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھے رہیں گے اور اس کے اندر کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ ان ہاؤس چینجز کی یا اس سے ہٹ کے۔
کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے، یا آپ لوگ اپنی طرف پہ کوشش کریں گے کہ کچھ تبدیلی آ سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بہت ضروری عمل ہے استعفے کا، اور کیونکہ شیر افضل مروت صاحب میرے کالیگ بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں، اور یہ آئینی معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو بھی اس بات کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ پہلی تو بات ہے جو استعفیٰ دیا گیا ہے، جو بھجوایا گیا ہے 130(8) کے تحت، آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8، وہ آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹنس کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ کیا مسئلہ کیا اس میں؟ میں بالکل ایلیبریٹ کر دیتا ہوں۔ میں بالکل آپ کے شو پہ یہ بات واضح طور پہ ان سو مینی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قانونی تقاضے یا آئینی تقاضے استعفیٰ پورے نہیں کرتا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اگر آپ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ ان ہینڈ، اپنی ہینڈ ریٹن جو ہے وہ بھجوائیں گے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو۔ اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب جب وہ گورنر کو بھجوائیں گے، ہوتی تو اس کی آٹومیٹک ایکسیپٹنس ہے، بٹ آبویسلی اس سے ایک سب آرٹیکل پہلے اگر دیکھا جائے 130 سب آرٹیکل 7، تو وہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب گورنر کی، بیکاز دا چیف منسٹر سروز ایٹ دا پلیزر آف دا گورنر، تو گورنر کو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ ہاؤس کی میجورٹی آف دا ووٹ انجوائے نہیں کرتا یا وہ کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی کا سیشن بلا کے۔ اب کیونکہ یہ آئینی اور قانونی تقاضے میری رائے کے مطابق، جو کہ جتنا میں نے قانون پڑھا ہے، دیکھا ہے، جتنا میں آئین کا طالب علم ہوں، اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم این ایز نے خان کی حکومت میں یا اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے ایک کو بلا کے کہا تھا کہ استعفے دیے تھے 13 کے ٹائم پہ، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا، اور کئیوں کے ہینڈ ریٹن نہیں تھے اور پھر ہینڈ ریٹن دیے گئے تھے۔ آئینی اور قانونی تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ آپ کو دینے کی ضرورت ہے، اور یہی چیف منسٹر کے بھی معاملے میں ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں تو ملا ہی نہیں ہے۔ گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو ملا ہی نہیں ہے، مجھے میرے تک پہنچا ہی نہیں ہے استعفیٰ۔ دیکھیں، کل رات کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھیج دیا ہے، اب ان کو جب ریسیو ہوگا تو ان کو بالکل اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوائنٹ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ جو میڈیا سے شیئر ہو رہا ہے، جو منظر عام پہ آیا ہے استعفیٰ، وہ تو ٹائپڈ ہے، اور اب کیونکہ گورنر کی نالج میں یہ بات آ گئی ہے بائی ورچو آف دس میڈیا، جو چلی ہیں ٹکرز چلی ہیں، نیوز چلی ہے، یا جو الیجڈ ایک استعفیٰ سامنے میڈیا پہ آ رہا ہے، اس پہ وہ بالکل اسمبلی کا سیشن بلا سکتے ہیں اور وہ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عقیل صاحب، دا پوائنٹ از کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے نا کہ جبکہ وہ کہیں کہ ہاں جی میں رہنا چاہتا ہوں اس پوزیشن پہ، تو پھر اس کو گورنر صاحب کہیں کہ جی آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، بٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹے ایٹ دس پوسٹ اپیرنٹلی۔ میڈیا کے تھرو تو گورنر کی نالج میں آ گئی نا بات کہ وہ ہی ڈز ناٹ انجوائے، اور دیر آر ایشوز، ہی ڈز ناٹ انجوائے دا 2/3 میجورٹی یا دا کانفیڈنس آف دا ممبرز آف دس پروونشل پارلیمنٹ۔ تو یہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ بلا لیتے ہیں تو پھر کیا ووٹ آف کانفیڈنس ان کے حق میں اگر آ جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی یا یہ جماعت اپنی بے عزتی تو نہیں کروائے گی اس سارے معاملے پہ کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ میرا خیال ہے